تو قوم نے یہی الزام لگایا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، جب سے تم آئے ہو ہمارے درمیان دراڑ آ گئی ہے، نا اتفاقی آ گئی ہے۔ پھر جو اللہ جھنجھوڑتے ہیں حادثات تھوڑے بہت ڈال کے، معاشی حالت خراب کر کے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، اس کو بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ان لوگوں کی نحوست ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا تم تو منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا، جب تک تم نہیں تھے ہمارے ہاں تو امن نہیں امن تھا۔ لا الہ الا اللہ، یمن کا لفظ کتنا معزز ہے، ہم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئے ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھروں کی بارش کر کے تمہیں مار دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تم سخت تکلیف پاؤ گے۔ پتھروں کی بارش کر کے مارنا یہ گزشتہ قوموں کی سزا رہی ہے، لیکن اللہ نے اس سزا کو محدود کر کے صرف شادی شدہ زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے رکھ دی ہے، بس باقی ختم کر دی ہے۔ اور آج کے لوگ منہ اٹھا کے شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، جن کو باپ دادے سمجھتے ہیں ان کے ہاں تو سنساری عام سزا تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ عام سزا ختم کر کے صرف اور صرف شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت کے لیے رکھ دی ہے، بس۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلام کا تو احسان مانے، اسلام نے آ کے پتھروں کی بارش ختم کر کے اس کو محدود کر کے صرف اور صرف شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رکھ دی ہے جو زنا کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اسلام نے عورتوں کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ آج اگر اسلام کے خلاف عورت کھڑی ہو جائے اور ان قوموں کے نام کے کیا کہتے ہیں اشارے پہ کھڑی ہو جائے جن قوموں نے آج بھی عورت کو حقوق کے نام پہ ٹیشو پیپر بنا کے رکھا ہوا ہے، خیر ایک الگ موضوع ہے، میں چاہتا ہوں پوری صورت پہ بات ہو اس لیے آگے چلتا ہوں۔ قالوا طائرکم معکم، نبیوں نے کہا ارے تم جسے نحوست سمجھتے ہو نا، جسے تم نحوست کہہ رہے ہو، تو نحوست وحوست تو ہوتی کوئی نہیں، تم اپنی زبان میں جسے تم نحوست کر رہے ہو نا وہ نحوست خود تمہارے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ تم کہہ رہے ہو دراڑ آ گئی، تم کہہ رہے ہو معاشی حالات خراب ہو گئے، تم کہہ رہے ہو قحط سالی آ گئی، ارے اس کی وجہ تم خود ہو۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے، تمہیں نصیحت کی گئی اس لیے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ ایک جھلک پیش کی اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور قوم کے مکالمے کی۔ اب دیکھا کہ نبی بالکل نبیوں کے ساتھ بالکل قوم ہے آخری حد پہ اتر رہی ہے۔ ایک بندے کو پتہ چلا شہر کے دور دراز گوشے میں بیٹھا ہوتا پرلے سرے میں، اسے پتہ چلا نبیوں کے ساتھ بالکل یہ تو آخری مجادلہ کر رہے ہیں، اس نے دوڑ لگا دی۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، وجاء من اقصى المدینہ کہ وجاء رجل من اقصى، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، کیونکہ آج مجھے تسلی تھی یاسین بہتوں کو یاد ہوگی، غلطی ہوگی تو نکل آئے گی۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، یہ تراویح میں پڑھاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، کیوں یاسین ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، حافظ صاحب بھول جائیں، کہتے ہیں یہ سارے اس پاروں میں بھولتا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، لا الہ الا اللہ، ارے شیر کے پرلے سرے سے ایک بندہ دوڑتے ہوئے آیا۔ قال یا قوم، کہا ہے میری قوم کیا کر رہے ہو؟ اتبعوا المرسلین، مان لو ان رسولوں کی پیروی کر لو۔ کیوں؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ وہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں جو اپنی تبلیغ پہ تم سے اجر نہیں مانگتے۔ لا الہ الا اللہ وہم مہتدون، صرف اجر نہیں مانگتے، یہ صرف خوبی کافی نہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ ایک لیڈر کی یہی خوبی ہوتی ہے، وہ بے غرض بھی ہوتا ہے، ہدایت یافتہ بھی ہوتا ہے۔ جہاں یہاں جو ہدایت یافتہ ہے وہ بے غرض نہیں، جو بے غرض ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگلا کہتا ہے میرے اندر تو کوئی کرپشن ہی نہیں، بالکل بے غرض ہوں۔ پہلی بات ہے تو ایک نمبر کا جاہل ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو جتنا مرضی دودھ کا دھلا ہوا ہے لیکن ہے تو جاہل ایک نمبر کا، تیرے اندر لیڈرشپ کا حق ہی نہیں کہ تو لیڈرشپ کرے۔ لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہوتا ہے جو ان ایک آیت کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اجر نہ مانگے مطلب مخلص ہو، ایک دوسرا ہدایت یافتہ بھی، اسے پتہ ہو قوم کو چلانا کیسے ہے، قوم کی رہنمائی کیسے کرنی ہے،
قوم کی رہنمائی یہ نہیں ہوتی قوم جدھر چلے آپ آگے آگے ہو جائیں. قوم بائیں طرف جا رہی ہے، آپ قوم کے پتھر کھا کے قوم کو دائیں طرف کھینچتے ہیں. یہ ہے رہنما. یہ نہیں کہ قوم کی اکثریت جس طرف جا رہی ہے آپ ادھر چلیں اور جھنڈا لے کے آگے ہو جائیں. اسے لیڈر تو کہہ سکتے ہیں، لیڈ کر رہا ہے، وہ رہنما نہیں ہے کہ راہ دکھا رہا ہے، وہ غلط راہ دکھا رہا ہے. لا الہ الا اللہ. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ انبیاء ہیں جو اپنی تبلیغ میں تم سے اجر نہیں مانگتے. چونکہ یہ بیان علماء بھی سنتے ہیں، اس لیے میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں مسجدوں سے گلہ نہ کریں کہ وہ آپ کی تنخواہ کم رکھتے ہیں. اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، دل دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے. نہیں ہوتا گزارا آدھا وقت تجارت پہ لگائیں، آدھا وقت مسجد کو دے دیں. مسجد میں کوئی امامت خطابت نہیں ملتی، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے آپ کے دل میں اپنے نبیوں کے دل پر اترنے والی وحی جو ہے اس کا علم آپ کو دیا ہے. آپ اپنی تجارت کریں، شام کے ٹائم اپنی بیٹھک کا دروازہ کھول لیں، درس قرآن دیں، درس حدیث دیں. اگر آپ کو مسجد کا مورچہ نہیں ملتا اپنا مورچہ خود بنا لیں. آپ کی زبان پہ پابندی لگتی ہے لیکن آپ کے گھر پہ تو آپ کو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. نبی تو ایک ایک کو پکڑ کے تبلیغ کرتے تھے، آپ بھی ایک ایک کو پکڑ کے تبلیغ کریں. خیر ایک الگ بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن اتنا اشارہ کافی ہے. اس لیے حوصلہ دیکھو بالکل حوصلہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے. بڑے راستے ہیں، ایک مورچہ بند تو 100 مورچے کھل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اس حفاظت کے طریقے نکلتے رہیں گے. کوئی ایک طریقے پہ پابندی لگائے گا، اللہ دوسرا طریقہ نکال دیں گے. لا الہ الا اللہ.